request our moderator and our panelists to please come on the stage. Yes. So we have Amir Hussain, Farrukh Nadeem, Arifa Sayyida Zahra, and Sheher Bano Alvi as the panelists, and the moderator is Munazza Yaqub. Munazza Yaqub is the chair of the Department of English and director of Critical Thinking Forum at the International Islamic University, Islamabad. She is author of Nurturing Creativity in Literature Classrooms, Cognitive Teaching Model for Developing Creative Thinking, and an Introduction to Pakistani Women Writers, and has had numerous research papers published in the national and international journals. Over to you, ma'am. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good evening, ladies and gentlemen. And I warmly welcome the panelists, me here. And I would request all of them, if they could just briefly, in 1 or 2 lines, introduce themselves. We may start from Amir. I'm Amir Hussain. I write fiction, mostly in English, sometimes in Urdu as well. I live in London, travel frequently to my hometown, Karachi, and to Islamabad, etc. So I sort of live in 2 places at once. And I love lost writings, in fact, and that's why I'm here on this platform, I think. میرا نام شہبانو الوی ہے اور میں نے یہ کتاب پبلش کیا. I'm a publisher. That's all. میرا نام عارفہ سیدہ ہے اور مجھے خود نہیں معلوم کہ میں یہاں کیوں ہوں. میں مصنف بھی نہیں, ناشر بھی نہیں, ادیب بھی نہیں, نقاد بھی نہیں, لیکن صرف ایک بات ہے کہ ادب اور تاریخ کی بہت معمولی طالب علم ہوں اور لفظ کی میرے لیے بہت حرمت ہے. Hello, I am Farrukh Nadeem, lecturer in English, International Islamic University, Islamabad. I'm a Shastri writer. I try to write. کوشش ہوتی ہے کہ اچھا افسانہ لکھا جائے, اس کے ساتھ ساتھ تنقیدی مضامین بھی لکھتا ہوں. ایک کتاب ہے میرے فکشن کلامیہ اور ثقافتی مکانیت, یعنی فکشن ڈسکورس اینڈ کلچرل اسپیشلٹی. تو تھینک یو. وی ول ٹرائی ٹو کیپ دس سیشن بائی لنگول. ہم نے اس کو دونوں زبانوں میں کیا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ انگریزی پڑھاتے ہیں اور کچھ لوگ اردو کی اسکالرشپ میں ہیں, تو آئی تھنک ایوری بڈی ول بی کمفرٹیبل اگر ہم اس کو دونوں لینگویجز میں رکھیں. مجھے جب یہ کتاب بھیجی گئی آکسفورڈ والوں نے اور اس لٹریری فیسٹیول کے لیے کہا موڈریٹ کریں, تو پہلے جب ٹائٹل بھیجا میں نے اس کا گوگل کیا تو مجھے 3 کتابیں نظر آئیں جو اسی ٹائٹل کی تھیں. لیکن میں تب بھی مجھے لگے کہ پرہیپس دس از دا بک دے آر ٹاکنگ اباؤٹ روداد چمن. خیر پھر انہوں نے کتاب بھیجی اینڈ اٹ واز فیسینیٹنگ فار می ٹو ریڈ. اس کی وجہ تھی کیونکہ میں نے ایک کتاب ایڈٹ کی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے کہ ویمنز رائٹنگ فرام 1870 ٹو 1940, کہ ٹو سی دیئر کنٹریبیوشن ان دا لٹریری کلچر آف دا سب کانٹیننٹ بیفور پارٹیشن. کیونکہ بنگالی رائٹرز, ہندو رائٹرز, باقی رائٹرز کا تھا, لیکن مجھے مسلم رائٹرز کو ٹریڈیشن کو ٹریس کرنا تھا. تو جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے تہذیب نسواں, شریف بیبیاں, شریف بی بی, حور, عصمت, بہت سارے میگزینز یاد آئے جن کے میں نے بہت ساری کہانیاں پڑھی تھیں. اور مجھے لگا کہ چمن جو میگزین اٹ واز اسٹارٹیڈ بائی اے فیملی, شہبانو ہمیں اس کی بتائیں گی, ایک فیملی کی چند بچیوں نے سٹارٹ کیا اور ود ان فیملی جو کنسٹرینٹس تھی پبلیکیشنز کی, فائنینشیل کنسٹرینٹس تھیں, ڈسمینیشن کی کنسٹرینٹس تھی, انہوں نے اس کو کنٹرول کیا اور ود ان فیملی انہوں نے یہ لکھنے پڑھنے کا کام شروع کیا کہ ہاؤ لٹریری ٹیکسٹ وہاں کی سوشیو کلچرل کنڈیشنز کے مطابق, وہاں سوشل کلچرل جو کنڈیشن تھی سب کانٹیننٹ کی, اس کو امبیڈ کر کے اس کو ایک سورس آف کنیکشن اور سورس آف سپورٹ کیسے بنایا جائے ایک دوسرے کے لیے. کیونکہ یہی وہ بات تھی کہ جو آپ کو تہذیب نسواں میں اور عصمت میں نظر آتی تھی کہ جو بھی سرکمسٹانس تھے, ہم آج بیٹھ کے کرٹیسزم بھی کر سکتے ہیں کہ ان رائٹنگز میں
بہت ساری چیزیں وہ ہیں وچ وی ڈونٹ ایکسیپٹ. پرہیپس ان دا کانٹیکسٹ آف کنٹمپرری فیمنزم بھی ہم اس کو کریں گے, لیکن ان سب ٹیکسٹ کا ایک کنٹریبیوشن ہے ان میکنگ دا لٹریری کلچر اور ڈیولپنگ دا لٹریری کلچر جو اب ہم کیری آن کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو کنٹمپرری اسٹڈیز ہیں ہم اس کو نیو ہسٹوریکل یا کلچرل میٹیریلزم سے کریں تو ان ٹیکسٹ کی جو سگنیفیکنس ہے وہ دو طرح سے ہے. نمبر ایک جو مجھے نظر آتی ہے ان سب کو پڑھنے کے بجائے ارداد چمن کو پڑھنے کے بعد, کیونکہ اس کلیکشن میں وہ دیے گئے ہیں جو کچھ رسالے اور ان کی تحریریں, کہ ایک ہسٹری کی ٹیکسچویلٹی کیسے پڑھی جاتی ہے, کہ آپ کو اس زمانے کی ہسٹری جو سوشو کلچرل میٹیریل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس میں ایک ٹیکسٹ کریٹ کیا جاتا ہے, تو اس کو دیکھنا, پلس جو زیادہ سگنیفیکنس ہے کہ ایک آپ کی جو آفیشیل ریکارڈڈ ہسٹوریکل نیریٹو چل رہا ہے اور وہ ہم تک پہنچا ہے, کیا یہ وہی ہسٹری ہے جو ٹیکسٹ بتا رہا ہے. تو دا ٹیکسٹ از رائٹنگ دا ہسٹری اینڈ دا ٹیکسٹ از آلسو دی آؤٹ کم آف دا ہسٹری. تو ہم نے ان جو پرانی رائٹنگس ہیں جو لکھ گئے ہیں لوگ, ہم نے اس کو مینلی ان دو لینس سے دیکھنا ہوتا ہے, اس وقت کی ہسٹری کیا تھی اور اس ٹیکسٹ نے اس ہسٹری کو کیسے لکھا جو اس آفیشیل ہسٹری میں مسنگ تھا. ان ریٹرن وہ جو بھی ہسٹوریکل سوشو کلچرل سرکمسٹانسز تھے اس ہسٹری میں اس ٹیکسٹ کا ایمرجنس کیسے ہوا. سو دس ول بی اے فیسینیٹنگ ڈسکشن اینڈ آئی وڈ لائک دیٹ اب میں اپنے پینلسٹ سے اس کے ویو لوں اینڈ دین وی ول آل انگیج ان دا ڈسکشن. تو سب سے پہلے آئی وڈ ریکویسٹ شاہ بانو کہ ان سے میرا یہی سوال ہے کہ یہ کتاب اس کلیکشن کو جب انہوں نے پبلش کرنے کا سوچا تو کیا سرکمسٹانسز تھے, کیا آبجیکٹیوز تھے ان کے مائنڈ, کیا سگنیفیکنس وہ پرسیو کر رہی تھی کہ شی ہیڈ انڈر ٹیکن دس ٹاسک اور پبلشنگ دس بک. اوور ٹو شاہ. یہ جو کتاب ہے یہ ایک سیریز کا تیسری کتاب ہے. وہ سیریز کا نام ہے گمشدہ تحریریں. مقصد اس کو چھاپنے کا میرا یہ تھا, ایک پہلے شروع تو اس طرح ہوا تھا کہ جو پرانی 100 سال پرانی مینوسکرپٹس ہیں یا اس سے زیادہ, اس کو ہم لوگ دیکھیں اور اس سے ہم یہ معلوم کریں, جیسے منزہ نے کہا کہ اس زمانے میں کیا ٹرینڈ تھا, کیا خواتین اور مسلمان خواتین خاص طور سے کس قسم کی سوچ رکھتی تھیں اور کیا کام کر رہی تھیں. تو پہلی ناول ہم نے اسی کی ایک جو ون آف دا کنٹریبیوٹرز بنت فاطمہ نقویہ ان کی چھاپی. اس کے بعد پھر ایک ہم نے اور حمد اور نعت کا مجموعہ چھاپا. پھر مجھے ان میگزینز کا پتہ چلا یہ کچھ بدایوں میں تھے جہاں پہ یہ رہتی تھیں خواتین پری پارٹیشن, اور کچھ یہاں پاکستان ان کے رشتہ دار لے کے آ گئے تھے. ان کو جب میں نے دیکھا تو مجھے جو سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے اسٹرائک کیا وہ یہ تھا کہ 100 سال پہلے 1914 میں یہ میگزین ان لوگوں نے نکالنا شروع کیا تھا. 4-5 سال تک یہ قلمی رسالہ تھا, ظاہر ہے چھپتا نہیں تھا, تو 4-5 شہروں میں یہ جاتا تھا اور پھر واپس آتا تھا. 5 وہ بہنیں تھیں, پھر ان کی دوستیں تھیں اور ان کے اور جو بھائیوں کی بیویاں تھیں, ان سب کے تھرو ہوتا ہوا آتا تھا. تو مجھے جو سب سے زیادہ جس چیز نے اسٹرائک کیا وہ یہ کیا کہ یہ 100 سال پہلے کے ایک خاندان, مذہبی خاندان کی, بہت ڈیپلی ریلیجس فیملی, اس کی خواتین ہیں, بچی ہیں 14, 15, 16 سال, ان کی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہوئی ہے, اور اس کے باوجود جب ان کے میں نے آرٹیکلز پڑھے تو وہ بہت اوپن مائنڈڈ تھے, بہت ترقی پسند قسم کے مضامین تھے. اس کے اندر جو ان کا ماحول تھا, جو وہاں پہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی, تو ایسا کوئی اس میں مجھے ان کے آرٹیکلز میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس سے کہ یہ پتہ ہو کہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے یا کوئی رونا پیٹنا ہے یا کوئی بین کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ارے وہ انہوں نے ایک ایکسیپٹنس دی کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں, اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, اور اس میں ہمیں کس بہترین طریقے سے ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور یہ ان کے ایک جو بھی آپ اس میں مضمون پڑھیں گے اس سب سے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. جیسے ریسیپیز ہیں, ریسیپیز کے اندر ایک ریسیپی ہے ٹی بسکٹ, لفظ ہی یہی ہے ٹی بسکٹ, جس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں کوئی باوجود بہت پکے مسلمان ریلیجس فیملی ہونے کے باوجود کوئی اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی, مگر کوئی ریگریسو خیالات نہیں تھے مذہب کے حساب سے کہ ہم ٹی بسکٹ لفظ نہ یوز کریں,
یا ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایک مضمون ہے جس میں کہ وہ مشنری اسکول میں جاتی ہیں اس کی تعریف کرتی ہیں, تو اٹس اے ویری ریئلسٹک کلیکشن آف آرٹیکلس. تو شبانہ ول کنٹینیو دس ڈسکشن, ایک ایک کویشچن لے لیتے ہیں پھر ہم اس کو کرتے ہیں. تو میڈم عارفہ, میرا جو ایک کویشچن ہے وہ اسی سے لنک ہے کہ, اور جو میں نے شروع میں بھی بات کی کہ جو ایک سوشیو ہسٹوریکل پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں وہ ٹیکسٹ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے, اس کی کیا سگنیفیکینس ہوتی ہے اور اس ٹیکسٹ کے پروڈکشن پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ آئیڈیولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے, کیا کوئی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ان انٹینشنل ایفرٹس ہوتی ہیں, یا وہ ایک پاورفل امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیکسٹ اس پرٹیکولر ٹائم آف دا ہسٹری پہ لکھا ہی جانا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ. طالب علموں سے ایسا ہی سوال پوچھتے ہیں, اس میں بہت سے پہلو ہونا چاہیے. جب میں نے اس دوپہر میں اس پروگرام کو دیکھا تو مجھے بہت لطف آیا کہ اردو کی اس کتاب میں 3 لوگ انگریزی کے ہیں, اور اردو انگریزی ہی کے سائے میں پلتی بڑھتی ہے اس ملک میں. اس کو تازہ ہوا اور دھوپ کا موقع ہم دیتے نہیں. اس لیے آپ نے یہ کتاب چھاپی تو بہت کمال کیا, جبکہ آپ خود بھی انگریزی سے منسوب ہیں, کہانیاں انگریزی میں لکھتی ہیں, ترجمہ بھی انگریزی سے اور اردو سے کرتی ہیں. صحیح کہا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اردو اپنی زندگی کے لیے انگریزی کی محتاج ہے. جی چاہتا ہے لارڈ میکالے کا بہت شکریہ ادا کروں. جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے, اس میں بہت آپ نے جتنے سوال اٹھائے ہیں ایک تاریخی بیانیہ کی صورت سے, اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر لوگوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی, معاشی تاریخ ہم نہیں لکھتے. ہمارا تعلق ہمیشہ سیاست سے اور اقتصاد سے بہت ہوتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کی شہرک سیاست ہے, اور اس شہرک کو جو زندگی ملتی ہے وہ اقتصاد, معاش کی بدولت. یہاں 14, 13 اور 16 یہ عمریں ہیں. جی ہاں. تو یہ تو بالکل ایک نوخیز ذہن ہے جو کہ بچپن اور ذرا سی سمجھ کی دہلیز پہ کھڑا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی سوچ بہت آگے جاتی ہے, اور یہ چھپی نہیں ہے باقاعدہ. جب یہ رسالہ تھا تو یہ چھپا نہیں, ہاتھ سے لکھا گیا. اس کی مجھے بہت خوشی ہوئی. اگر میں اردو کی محبت میں خباثت کروں تو مجھے کمپیوٹر علیہ السلام بہت اچھے لگنے لگے کہ وہاں بھی ایک انگلی رکھ کے وہی اتر آتی ہے. لوگ انگریزی لکھنا بھی بھول جائیں گے, اور بھول رہے ہیں. تلفظ بھی ختم ہوا, ہجے بھی ختم ہوئے, اور ہمارے لیے آزادی کے یہی معنی ہیں کہ ہم جس چیز کی جو صورت بنانا چاہیں بنا دیں. اور اب اس وقت جہاں ہم زندہ ہیں وہاں تو یو ٹرن لینا انتہائی کامیابی کی نشانی ہے. تو زبان کے معاملے میں کیا حرج ہے؟ ان میں کتنے پہلو ہیں. شاعری ہے, خطوط ہیں, شخصی خاکیں ہیں, رویداد دل ہے, اور رویداد زمانہ ہے. اپنے احساس کی بات بھی ہے اور جو کچھ زمانے میں ہو رہا ہے اس کی بات بھی ہے. لطف یہ آیا کہ یہ 1914 سے 1918 کے درمیان لکھے جانے والے خط, اور میں تاریخ کی ایک بہت معمولی سی طالب علم ہوں, تو یہ پہلی جنگ عظیم کا وقت ہے. پہلی جنگ عظیم نے ایک کام ضرور دنیا میں کیا, تباہی تو بہت ہوئی, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ صرف ان کے توپوں کے گولوں سے زمین نہیں ہلی, ذہن اور زندگی کا خیال بھی ہل گیا, اور سوچا گیا کہ یہ جو مدتوں کی بسی بسائی سیاست کی صورتحال ہے اس کو ایک مختلف طریقے سے سوچا جائے. آپ کہیں گے کہ ان بچیوں کو یہ خبر نہیں تھی. بالکل صحیح کہیں گے, لیکن
جب ہم فضا میں سانس لیتے ہیں تو ہم کبھی محسوس نہیں کر رہے ہوتے کہ وہاں ہوا موجود ہے، مگر ہم اس میں سانس لے رہے ہیں اور وہاں کوئی نہ کوئی ہوا موجود ہے۔ سب سے بڑی بات تو اس کی یہ ہے کہ یہ ایک معاشرے کی معاشرتی تصویر ہے، اور ہمارے ہاں معاشرتی تاریخ بہت کم لکھی گئی ہے۔ ہم معاشرتی تاریخ لکھتے ہیں تو دو صورتوں سے، یا قصیدہ لکھتے ہیں یا انتقام لیتے ہیں، اور جب انتقام لیتے ہیں تو کسی عزت کا، کسی پاسداری کا، کسی احتیاط کا خیال نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں اختلاف کے مطلب دشمنی ہے، اور اتفاق کا مطلب ریشہ ختمی ہو جانا ہے۔ اس کتاب میں ایک اور بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی سی سنجیدہ تحریر کے بعد آپ کو دو جملے ملیں گے کہ اگر آپ کو کوئی معمولی سی شکایت ہو گئی ہے تو آپ اپنے باورچی خانے میں سے جا کے کون سی چیز نکال کے اور اس سے کیا نسخہ بنتا۔ یہ جو آج ہم کو بہت جلدی خیال آ گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کو آرگینک ہونا چاہیے۔ میں انگریزی کے لفظ اس لیے بول رہی ہوں کہ اردو بولوں گی تو لوگ سمجھیں گے نہیں۔ اس وقت زندگی فطرت کے قریب ہے۔ ہم جتنا زندگی کو ترقی دے رہے ہیں اتنا فطرت سے دور ہو رہے ہیں، اور جو فطرت سے دور بیانیہ ہوگا وہ تاریخ کا بیانیہ نہیں ہوگا، کیونکہ تاریخ کو بہت شفاف ہونا چاہیے، بہت سچا ہونا چاہیے، جو ہو رہا ہے وہی ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بہت سے آپ دیکھیے گا کہ کچھ خاندانوں میں ابھی یہ باتیں رہ گئی ہیں، اور میں دعا مانگتی رہتی ہوں کہ ان کو نظر نہ لگے، جہاں رشتوں کی اہمیت ہے، جہاں چھوٹے بڑے کا لحاظ ہے، جہاں بھائی بہنوں کے درمیان ایک عجب طرح کی موانست اور مودت ہے، وہ لڑتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، لیکن درد سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کے جتنے خط ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو درد مشترک ہوتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو ایک بڑا حج ہو رہا ہے اس زمانے میں وہ علی گڑھ کا ہو رہا ہے۔ علی گڑھ کا حج ہونا چاہیے 1914 میں، اس لیے کہ سر سید نے گالیاں بھی کھائیں، ہم نے انہیں جوتوں کا ہار بھی پہنایا۔ ہم ہر اس شخص کے ساتھ جو سچ بولتا ہے اور بھلا چاہتا ہے ہم یہی کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سر سید نے جو اپنی زندگی میں جن چیزوں کے متعلق سوچا اور منصوبہ بنایا اس میں عورتوں کا ذکر نہیں تھا، شامل نہیں ہیں عورتیں۔ اور سر سید سے سوال کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، صرف مردوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ سر سید نے کہا تھا، میں معافی چاہتی ہوں زیادہ مرد بیٹھے ہیں میرے سامنے، کہ جس معاشرے کے مرد بے خبر اور جاہل ہوں تو پہلے انہیں باخبر اور باعلم کر لو، عورتیں خود بخود سامنے آ جائیں گی۔ اور ہوا بھی یہی۔ علی گڑھ یونیورسٹی بنتی ہے تو پھر کچھ ہی دنوں بعد عبداللہ گرلز کالج بھی سامنے آ جاتا ہے۔ دوسری بات جو ان کی مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اپنے جو قدریں انہوں نے لکھی ہیں، جو قرینہ لکھا ہے، جو سلیقہ لکھا ہے، وہ ایک شہر، ایک محلے، ایک خاندان کا نہیں ہے، وہ عمومی تھا اس وقت پورے ہندوستان میں۔ جہاں ہمارے ہاں پنجاب میں مہمان آتا تھا تو ہم پہلی بات کہتے تھے بسم اللہ، جی آیا نو۔ وہ انگریزی میں شاید اتنا متاثر کر دیتا ہے وہ جملہ کہ ہاؤ واٹ اے پلیئر ٹو ہیو یو ٹوڈے۔ وہ دو لفظوں میں جی آیا نو کہ آپ کا آنا تو میرے لیے میرے دل کی راحت ہے، وہ کہہ دیتے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ قلم سے لکھتے ہیں اور احتیاط کتنی ہے، صرف ان کی نہیں ہے، ہر اس شخص کی احتیاط ہے، ہر اس پڑھنے والے کی جس کے ہاتھوں تک وہ رسالہ پہنچتا ہے اور پھر واپس آتا ہے۔ تو یہ جو ایک تحریر کے لیے، اور وہ اس تحریر میں کوئی افلاطونی باتیں نہیں ہیں، اور مجھے یہ تحریر اس لیے بہت اچھی لگی کہ اس میں کہیں ملا کا ذکر نہیں ہے، بے حد اچھی لگی۔ آج تو اخلاق کا جو ٹینڈر ہے، مذہب کا جو ٹینڈر ہے، وہ ہم نے ملا کے نام کھول دیا ہے۔ خاص طور پر خادم حسین رضوی کے بعد سے تو کسی معمولی ملا کی بھی مجال نہیں رہی کہ وہ بات کرے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ مذہب کیا ہے،
اگر مذہب زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے تو پھر اس کا کوئی الگ نام نہیں ہوگا, اس کی الگ کوئی یونیفارم نہیں ہوگی, اس کی ٹوپیوں کے رنگ الگ نہیں ہوں گے, اس کی پگڑی کے رنگ الگ نہیں ہوں گے, وہ ایک سلیقہ, ایک قرینہ ہوگا. اور وہ سلیقے اور قرینے میں بہت مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی بناوٹ نہیں ہوتی. یہ جو معصومیت کا ایک تصور ہمارے پاس سعودی عرب سے آیا ہے, جس میں خیال کی معصومیت بھی شامل نہیں ہے اور نیت کی معصومیت بھی شامل نہیں ہے. اصل معصومیت خیال اور نیت کی معصومیت ہے. ان خطوں میں, ان تحریروں میں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں بے حد پرلطف چھوٹا سا قصہ سنانے میں ایک وہ نیت کی معصومیت اور خیال کی معصومیت شامل ہے. بڑے بڑے آپ جیسے لوگ جو ادب کے استاد ہیں جانتے ہیں کہ ہر ادیب نے ایک بات کہی ہے کہ کسی لکھنے والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لفظوں کو بے عصمت کر دے. فی الحال اتنا ہی کہتی ہوں. ابھی انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے وہ بات ہمیں بتائی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی بات, کہ ایک لٹریری ٹیکسٹ سوشل ہسٹری بتاتا ہے. جو میرے کویسچنس تو بہت پیچھے رہ گیا تھا, انہوں نے بہت آگے کی بات کی. اور وہ سوشل ہسٹری چمن کے تھرو ہمیں کیسے ملی. 2-3 جو مثالیں انہوں نے دی کہ اب وہ چھوٹی بچیاں تھیں, میرا خیال ہے شاہ بانو 14 سال سے 16 سال تک ان کی عمر تھی, 13-14 سے اس طرح. وہ ایک فیملی کی بچیاں تھیں. وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں, ان میں سے ایک جو اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی تھی وہ اس خوش خطی کے ساتھ لکھتی تھی. کچھ کہانیاں, کچھ لطیفے, کچھ جو کچن کے کوکنگ کے نسخے جو بھی تھا سمپل, اس کو وہ بائنڈ کر کے خود ہی وہ دوسری فیملی کو بھیج دیتی تھی. ود ان فیملی مختلف گھروں میں, اور پھر فیملی سے باہر کچھ دوستوں تک وہ چیز گئی. لیکن وہ یہی بات ہے کہ کیا یہ جو گھروں میں بات چل رہی تھی ایک گھر سے, پھر اس میں باقی کچھ لوگوں کے بھی شابانو اور میڈم کامنٹ آتے ہیں جن لوگوں نے پڑھا, اور ویری ایجوکیٹڈ ویمن جو باقی کسی تحریک میں تھیں یا علی گڑھ میں تھی, وہاں سے ان کو رسپانسز آئے, اور بڑے سلیقے سے انہیں جواب دینا کہ وہ جو ایک تمیز, تہذیب اور ودن آپ کی جو ٹریڈیشن کے اندر کتنی آپ نے اپنی اسپیس کریٹ کی کہ جس میں آپ ایک ڈفرینٹ بات بھی کر رہے ہیں اور ٹریڈیشن کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ 1914 میں نکلنا شروع ہوا اور 1917 تک گیا, اس کے اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے گئے, پھر آگے چلتا گیا. تو یہ وہ جو 20ویں صدی کے شروع میں آپ دیکھیں, اگر اس کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں آئیں تو پھر 1918 سے آگے وہ جنگ عظیم, اور پھر اس کے بعد وہ جو خلافت موومنٹ چل رہی تھی, اس سے پیچھے 1906 میں جو مسلم لیگ کا کانسٹیٹیوشن ہوئی, یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. وہاں پہ آپ کو تھوڑی تھوڑی باتیں کہیں نظر آتی ہیں جہاں ان کے فیملی کے جو مرد تھے وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں, کہ ان کے اپنی جو سروسز ہیں, کس جگہ پہ کچھ کانفلکٹ چل رہی ہے, وہاں پہ ہندوؤں کو کیا کنٹریبیوشن مل رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو ایک بڑے خوبصورت طریقے سے گھر کی زندگی سے لے کے انہوں نے ایک سٹل طریقے سے ایک سوشل لائف سے بھی آپ کو آگاہ کیا ہے کہ جب پوری سوسائٹی میں جب ہو رہا تھا یہ سب کچھ, اتنی آپ خود دیکھ لیں کہ یہ کون سا ٹائم پیریڈ تھا, ہائیلی کرٹیکل پیریڈ ان دا ہسٹری. سب کچھ چل رہا تھا, لیکن اس اتنے کرٹیکل پولیٹیکل پیریڈ جو تھا سب کانٹیننٹ کا, اس کے اندر ایک جو فیملی لائف کا سٹرکچر چل رہا تھا, اور وہ اپنے طور پہ وہ لے رہی تھی. اس عمر کے بچیوں کے اندر اتنی زیادہ میچورٹی تھی. تو یہ ہوتی ہے کہ ایک کسی سوسائٹی کا یا اس کا سوشل ہسٹری کا ایک ایسپیکٹ جو سامنے آتا ہے. اسی پہ میرا بلٹ ہے عامر, دا نیکسٹ کویسچن فار یو, کہ کیونکہ عامر رائٹرز میں سے ہیں جو ویسٹ میں رہتے ہیں اور انگلش میں لکھتے ہیں, تو اس طرح کے جو ٹیکسٹ ہیں ہسٹوریکل ٹیکسٹ ریٹن ان دا پاسٹ, اور وہ آرکائیوز بن گئے ہیں, ہاؤ بوتھ دا رائٹر اینڈ دا ریڈر, میں رائٹر بھی کہہ رہی ہوں, دا رائٹر اینڈ دا ریڈر دے ریسیو دیم ان دا ویسٹ, اور ان کو اس کی کیا سگنیفیکینس نظر آتی ہے. What's fascinating is, I mean, my train of thought has been slightly diverted by a comment that was made about several of us being Anglophones here on this platform, or certainly technically Anglophones. I did first read about the lost women writers in an Urdu book by a PhD scholar from Aligarh called Neelam Farzana. And she had sort of half-baked synopses of novels that were written in the early part of the 20th century. And she kept quoting Shaista Ikramullah.
Now, I knew Dr. Ikramullah very well as a child, but I didn't know that she had done a PhD on Urdu literature, because this is the fate of, I think, women writers very often before a certain period. Found the book, and I found that there were dozens of books by women, that they were available in the library at SOAS, several of them. Some of them had been miscatalogued. I read through many of them, and what I found was this picture not only of a thriving social life, but also the fact that women, of course, were writing much earlier than we thought they did. I mean, there were novels from the 1870s, some of which I've read, by women. By the 1880s or 90s, you had women writing. Mohammadi Begum was a pioneer. Then we come to women's magazines. The women's magazines began then, so you had Mohammadi Begum, then you had Rashid al-Khairi's daughter-in-law, Khatun Akram. They were both women who were chosen by educated, enlightened men, actually, to edit magazines. Now, I'm slightly jumping the gun and coming to these fictions and poems and articles that are in here. These are young women who've taken the initiative themselves. They're not going to wait for those magazines to come from elsewhere. They have taken the idea and they're building them at home at a time when there's no entertainment inside the house except perhaps stories told by older women. They've created an entire entertainment. You also mentioned, I think, a very lively anecdote that these are interwoven with jokes and family stories and recipes. There are more serious essays which deal with all kinds of things, and then there are these. So it's a full day's entertainment. It prefigures the kind of home entertainment we were going to have later. Televisual entertainment, for example. So you even, if you like, you even have an advertisement for tea biscuits, except that you make them at home. There's all that. Then I would like to mention the women writers, of whom I think two have emerged from this book, who were lost and have been, I think, recovered by Shahbanu's initiative and those of her co-editors and so on. The fact is that a woman, as we know from Nazir Ahmad's time, the women were listening to what men said. So on the one hand, we get a picture of women's lives which is totally away from the colonial narrative, which is totally away from Forster's photograph of Aziz's wife, which is only showed to one person. Here we're seeing, Jita Jagta picture of lives in the Andarun, in the inner courtyard. At the same time, women are listening to men's conversations, so we have gossip about war, gossip about the British, comments about all sorts of political happenings, because the men are coming in and talking. Their dialogue is accurately recorded, so you've got the Bigmati Zaban, and at the same time you have the men's prattle, some of which is interwoven with English words and phrases. So that social picture that you get in those early novels, let's say between 1900 and 1920, or even 1890 and 1920, is actually much more lively than anything you're going to get that's written by men. It's not always of the highest literary standard. Sometimes it is, like Tayyaba Bilgrami from Hyderabad was writing beautifully. We found an old book of hers and got it published some years ago. And here, in fact, you also see a quality of language, a timbre of language, which reminds us of what we're losing in Urdu. I think you were talking about how youngsters now use a particular language on the internet, which shocks me. Urdu is not my first language. It's a language that should be my first language, but it isn't. It shocks me that words in English are used so completely wantonly. Now, why do we need the word bed when we're speaking Urdu? Why do we need the word book? When you're talking about a book, that means something. If you're talking about an Urdu ki kitab, it's an Urdu ki kitab. It's not, aap ye book read kare, please, I don't want to hear this language. Speak to me in English or speak to me in Urdu. Don't speak this language to me, wherever I live. I feel very urgently about this. That's why anybody who says that older writings are redundant, they're not redundant. They're a storehouse and a treasury of language. They're a storehouse and a treasury of how young women who were not sent to school or were sent to convents, many of our parents, both our parents, I think, were completely bilingual. My mother reads and writes English and Urdu with equal fluency. She went to a mission school. She also knows Persian. We're losing all this. We're speaking a completely makhlut zaban, which has, as I'm doing now, it has everything thrown in it. Absolutely, but it's no language at all. I think that sometimes reading these older writings, and particularly by women who kept their writing very pristine because they were not exposed to the civil service, they were not out there working with Englishmen or with colonial officers, they were keeping that language alive. Yesterday Muniza Shamsi spoke about her parents, her father who was Anglophone and her mother was completely
Urdu phone. And that dichotomy that many of us have within us. I think one way of retrieving that language and the mores of the past is through these texts. So I'll probably have more to say later, but I think for now. बहुत शुक्रिया आपका आमिर. जो बात मैं बहुत संजीदगी से कहना चाह रही हूँ, ये तहरीरें एक ऐसे माशरे में वजूद में आती हैं जहाँ माशरा आपस में बात करने को तैयार होता है, ज़िंदगी में खुद एक दूसरे को शरीक करने को जी चाहता है. मेरे महबूब जनरल ज़ियाउल हक के बाद से फतवा और खुतबा तो बहुत हुआ, मुकालमा ख़त्म हो गया. चूँकि मुकालमा ख़त्म हो गया तो ज़बान खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी. और आपने कहा कि वो मर्दों की, पढ़े लिखे मर्दों की बातें सुनती थीं और इसलिए नहीं, वो उन अंग्रेज़ों के पास काम करने वाले मर्दों के अलावा उस माहौल में ज़िंदा थीं जहाँ औरतें फ़ारसी से, उर्दू से. No, the comment I made was that they were able to record the dialogues of men perfectly in a way that a man often can't do with women. That's what I was saying. वो एक जो फ़ारसी का असर है उस तहज़ीब पर और उस ज़बान पर, वो भी अपनी जगह शामिल था. हम अपने बच्चों को सवाल करने की इजाज़त नहीं देते. तारीख़ कहती है कि जो सवाल नहीं करता उसे जवाब नहीं मिलता. आपको कुछ न कुछ कहना पड़ेगा. वो चाहे वालदा अफजल अली के नाम से नावल छपता हो, रशीदुन्निसा बेगम, ज़ेख़े शीन शेर कहकर अपना नाम, ज़ेख़े शीन, ज़ुबैदा खातून, कोई ज़ुबैदा खानम शेरवानिया नहीं जानता, तो ज़ेख़े शीन कह, क्योंकि औरत का वजूद आज तक हरचंद कहें कि है पर नहीं है. मगर मैं एक बात कहूँगी अगर इजाज़त हो आपको तो, कि ये जो आपने जैसे कहा कि औरत का वजूद है या नहीं है, मगर अगर हम इस किताब को देखें और ये जो 5 बहनें थीं जिन्होंने ये सब काम किया, उनको इस सिलसिले ना उनकी कोई रुकावट थी, उनकी जो परवरिश हुई थी उसके हिसाब से वो खुद सोचती थी, उनका सोचना बंद नहीं हुआ था, उनको बात करना बंद नहीं था, उनका डायलॉग बहुत अच्छी बात, विच इज़ वाई वो एक पढ़े लिखे माहौल की पैदा, पढ़े लिखे माहौल, वो एक पढ़े लिखे माहौल की परवरदिश, पढ़े लिखे और मजहबी, बहुत मजहबी, मजहब तालीम को कुछ नहीं कहता और तालीम मजहब को कुछ नहीं. बिल्कुल. I would like to add a personal anecdote to that. I was always told about how my mother's maternal uncle wrote until he died, which was at the age of 33, but that my grandmother wrote until she got married. She got married in 1913. So I would always ask, but what magazines did she write for? And I was told there was one called Sharif Bibi and various magazines. What did she write? She wrote articles, she wrote about religion, she wrote about poetry, not love poetry, but akhlaqi stuff. So I said, where are these magazines in which my grandmother wrote, and where are these pieces she wrote? Did she keep a record of anything? No, she didn't. But she taught me to love Maulana Rumi, for example. You were talking about Farsi, because she was actually from a Farsi-speaking household. So there is this. We've lost these things. Okay. अभी शाबानो इसी के आप शायद आप शामिल कर लीजिएगा अपने रिस्पॉन्स में. शाबानो ने बहुत अच्छी बात की है. अफराद का तालीम याफ्ता होना उतना ज़रूरी नहीं होता जितना एक माहौल का तालीम से बाखबर और बाशऊर होना होता है. And it goes on through the generations downwards. बिल्कुल सही बात है. आप हमारे पास मसलन मैं अपने आप को एक डिग्री याफ्ता जाहिल कहती हूँ. वो तो काफ़ी लोग बहुत तो अक्सरियत. तो जो एक तालीम का माहौल होना चाहिए और जो तालीम सबसे पहले सिखाती है वो बर्दाश्त करना सिखाती है. हमारे पास बर्दाश्त नाम की चीज़ नहीं रही और इसलिए आप देखिए तो ये ख़वातीन आज के ज़माने से आगे हैं, बहुत आगे, बहुत आगे. ये जो लिख रही हैं वो उनका तजुर्बा है और इसमें उन्होंने कोई झूठ सच यही वजह है कि मैंने इसको छापा है और इसको छापने की यही सबसे इम्पोर्टेंट वजह है कि हमें पता चले कि तालीम या मज़हब या किसी ख़ास तरीक़े से सोचना आपकी परवरिश या आपकी डेवलपमेंट में हावी नहीं होता. इससे एक क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं, मैं फरूक से लेना चाहती हूँ. ये जो तालीम और मज़हब, तहज़ीब और मज़हब हम अब कहते हैं,
جب سے مذہب سیاست کا حصہ ہوا ہے تب سے مذہب الگ ہوا, ورنہ مذہب تو زندگی میں گندھا ہوا تھا. وہ روکتا نہیں ہے کسی اس کی قدریں تھیں اور آپ انہیں مانتے تھے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کس عہد سیاست میں سچ بولیں گے اور کتنے فیصد بولیں گے. جس دن سے مذہب کے سکے بھنائے جانے لگے تو وہ زندگی کی قدر سے نکل گیا, وہ اب زندگی میں شامل نہیں ہے, ایک الگ چیز. اچھا, ابھی جو عامر نے شاید ذکر کیا, ڈپٹی نذیر احمد کا آپ نے ذکر کیا, آئی تھنک مینشن. اب ایک ڈپٹی نذیر احمد کی جو سر سید سے چلی ایک اسٹرانگ ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی کہ وہ جو عسکری اور اکبری بیگم کہانی یا اس طرح توبند النسو جو چل رہا تھا, اور جو اس زمانے کی خواتین تھیں یا ینگ لڑکیاں تھیں, ان کا سوشل نہیں رادر ڈومیسٹک فلیل رول کیا ہونا چاہیے تھا, یہ ساری ان کی رائٹنگ اس پہ ہیں. اس کو پڑھتے ہوئے بھی ایسا امپریشن نظر آتا ہے کہ خواتین کا گھر کے اندر ایک ڈومیسٹک اور فلیل جو رول ہے, جو آئیڈیل رول ہے, وہ کیا ہے, یہ ایک ٹریننگ ہو رہی ہے. اس کو آپ کی گفتگو اور جو میرا کامنٹ ہے فاروق, تو شابانو نے اور میڈم نے کہا کہ ایک گھر کا ماحول تھا, سلجھا ہوا ماحول تھا, ایجوکیٹڈ فیملی تھی, تو اس لیے اس سوچ میں وہ تحمل تھا, سوچ میں وہ خوبصورتی تھی, اور وہ آپ تک بات آئی ہے, اور وہ ساری جو ڈومیسٹک ٹریننگ بھی آئی ہے. Just very quickly, I want to say Mohammadi Begum's first two novels are protest novels. They're very, very loud cries of protest, actually, against the mistreatment خاص of طور پہ women. جو ان کی صفیہ بیگم کی جو وصیت تھی, وہ تو خاص طور پہ. ویل کم ٹو دیٹ. فاروق, آپ مجھے بتائیں کہ کیونکہ آپ انگریزی پڑھاتے ہیں, تو لیٹ می آسک, اگر میڈم عارفہ زہرا ناراض نہ ہو تو, کہ جو ہمارے کنٹمپرری لینز ہے ریڈنگ کا جو لینز ہے, جو کنٹمپرری اپروچز ہیں, میتھڈالوجیز ہیں ابھی جو ہم یوز کرتے ہیں, تو میرا جو کامنٹ تھا کہ وہ گھر کا ماحول, ایجوکیشن, بیک گراؤنڈ, یہ سب بھی ہے, تو آپ یہ جب کنٹمپرری لینس یوز کریں گے ٹو ریڈ دا ٹیکسٹ, تو کیا انٹرپریٹیشن اس کی کریں گے آپ؟ اس میں کون سے ایسپیکٹس ہیں جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں فار دا ریڈر جو ابھی 21st سینچری میں بیٹھ کے اس ٹیکسٹ کو پڑھ رہا ہے, تقریباً 100 سال پیچھے جا کے؟ تو یہ ساری جو چیز ان کی گفتگو تھی, اور جو میرا لینز ہے ابھی جو ہم یوز کریں گے, تو ہم اس ٹیکسٹ کو کیا دیکھیں گے, اور اس کی کیا سگنیفیکنس اور کیا میننگ ہمارے سامنے آئیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر منزہ. آپ نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ ہر ٹیکسٹ کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہوتا ہے, یعنی تناظر ہوتا ہے, اس کا خاص سیاق ہوتا ہے, جس کی روشنی میں کوئی بھی ٹیکسٹ, ہم ٹیکسٹ کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تخیل, انسانی کلامیہ, انسانی زندگیاں جتنی بھی ہماری سماجی اور معاشرتی ہماری سرگرمیاں ہیں, وہ ہمارے کانٹیکسٹ کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں. ان خواتین, یہ نوخیز جو ذہن تھا اس وقت, جو یہ سوچ رہا تھا اس وقت, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مسائل ابھی اس جو چوکوں میں کھڑے گھڑیال ہوتے ہیں ان سے ابھی ان کی زندگیاں مشروط نہیں ہوئی تھیں. وہ افراتفری, وہ انگزائٹی ہمیں نظر نہیں آتی, ان میں ایک خاص طرح کا سکون, ایک ٹھہراؤ, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثقافتی ٹھہراؤ نظر آتا ہے. باوجود اس کے کہ کولونیل جو نوآبادیاتی نظام جو ہے وہ اپنے پنجے گھاڑ چکا ہے, اور اپنی نئی قدریں نہیں بلکہ نئی قیمت کا جو اسلوب ہے وہ متعین کر رہا ہے. یہ بچیوں کے, مجھے ان کی سماجی زندگیوں کا مجھے نہیں پتا, لیکن کم از کم جو خطوط ہیں ان کی روشنی میں, جو ان رسائل ہیں ان کی روشنی سے مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ جو ایک خاص طرح کی انگزائٹی ہے, وہ انگزائٹی جو مارکیٹوں میں, چوکوں میں کھڑا گھڑیال متعین کرتا ہے نا, وہ جو آزاد منڈیوں کی ثقافت متعین کرتی ہے, یہ لڑکیاں ان سے مشروط نہیں ہیں. ان کی اپنی زندگیاں ہیں, اور اپنی زندگیاں یا اپنی رضا سے جی رہی ہیں. مجھے کم از کم کوئی ایسا خط نہیں ملتا جس میں یہ ہو کہ چونکہ میرے ابا یہ کہتے ہیں, مطلب کم ہے یہ اگر ہے تو, یا میرے بھائی یا میرے شوہر یہ کہتے, یعنی کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں بچیاں, یعنی فلاں, یعنی یہ نہیں کہتی. ریفرنشیلٹی جو ہے وہ پیٹریارکی نہیں ہے کم از کم ان کے. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یعنی کنٹمپریری ڈیبیٹس کے بارے میں, کہ ذہن کو ذہن میں رکھتے ہوئے, کہ یہ جو باڈی اینڈ سپیس کا تعلق ہوتا ہے, جس کے اوپر میری کتاب بھی ہے نا, کلچر اسپیشیلٹی, کہ انسان کا ذہن, انسان کا جو ہم, یہ ایشو ہمیں ڈپٹی نذیر احمد کے بھی ہاں بھی ملتا ہے کہ
असगरी और अकबरी दोनों में हम नफ़ी और असबात की जो तखसीस करेंगे या तकसीम करेंगे वो कहाँ करेंगे। इन बच्चियों का जो स्पेस यानी जो उनका जहन जो मुतय्यन हो रहा है उस कल्चरल स्पेस में है जहाँ पर कल्चरल इम्पेरेटिव्स यानी अमरिया जुमले ज़्यादा हमें मिलते हैं कि ऐसे, क्योंकि उसमें बहरहाल एक जो सुगड़पन जो कल्चरल नीड है ना, वो जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंडिजिनस है, जो जिसके ऊपर कॉलोनियल असरात नहीं है, नौआबादियाती असरात नहीं है, पर हमें वो मिलता है। हमें ये शऊरी तौर पर भी हो सकता है, लाशऊरी तौर पर भी हो सकता है, लेकिन एक प्रोसेस मौजूद है यहाँ पर। इसके बावजूद बहुत सारी आप चीज़ें देखेंगे, एक सकाफत में मुख्तलिफ उसके पहलू होते हैं, उसका मुआशरती, तमदनी, उसका इखलाकी, उसका नफ्सियाती। आप देखें कि उस वक्त ये लड़कियाँ नफ्सियात जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उससे हमें ये नहीं समझ आती कि उस वक्त ये जो जदीद साइकोलॉजी है यहाँ पहुँची थी या नहीं थी, लेकिन ये ख़वातीन जो आपस के झगड़े, जो डोमेस्टिक झगड़े, उस वायलेंस से बचने के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, सेहतमंद एक माहौल पैदा करने के लिए क्या तगदो कर रही हैं, एक दूसरे को मसावात, बराबरी और एक दूसरे को उन कल्चरल वैल्यूज़, उस समाजी कदरों से जुड़े रहने की तलकीन भी कर रही हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो काफ़ी सारी जो एंग्जाइटी है, परेशानियां हैं, वो जो ख़ास तौर पर रैट रेस है उससे बाहर है। कि हम इसको वाइंड अप, मैं दो छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट्स यहाँ से पढ़ूंगी, तो ब्रीफली उस पर कमेंट कर लीजिए, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं जो सोशो कल्चरल हिस्ट्री है और इसकी जो सिग्निफिकेंस है। फ़रूख ने एक बात की कि जो कॉलोनियलिज़म था वो उस वक़्त उसकी अपनी गिरफ्त थी, जो आज़ादी की तहरीकें थोड़ी बहुत मुस्लिम लीग और इस तरह की सूरत में भी सामने होगी, बाकी चीज़ें भी आ रही थी, तो एक तो बाहर से आया हुआ कल्चर था जो इम्पोज हुआ था उस वक़्त, और बहुत सारी तहरीकें चल रही थी उस लिबरलिज़म की तरफ। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने बात की कि इंडिजिनस जो अपनी ट्रेडिशन थी वो प्रिजर्व रखी गई है। लेकिन इस किताब में इंटरेस्टिंगली मैंने जो पढ़ा तो ज़्यादातर तो मुझे लगा कि वो अपनी ट्रेडिशन लेके चल रही हैं और उसको, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो मुझे डिफरेंट लगते हैं। मैं वो दोनों छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट्स पढ़ लेती हूँ, ऑडियंस के लिए भी हैं, कि उन्होंने लिखा है कि बहनों को इससे ज़रूर इत्तफाक होगा कि चमन का मकसद, मीन कि जो मैगज़ीन था उसका नाम चमन, कि चमन का मकसद ऐसा रखा गया है जिसकी आजकल की लड़कियों को अशद ज़रूरत है। इसकी मदद करना एक कार खैर है। माँ, अब उसके क्या फंक्शंस थे? माँ बाप की अतात, बहन भाई की मोहब्बत, शोहर की खुशनुदी, खिदमत, सास नंदों से इत्तफाक, बच्चों की परवरिश, घर गृहस्थी का सलीका, ये सबक हमेशा इंशाल्लाह चमन लड़कियों को पढ़ाता रहेगा। और ये थ्रू आउट जो बहुत सारे लेटर्स हैं वो इसी पे ही इस पे हैं। लेकिन फिर आपको मुझे कहीं कहीं दो मैंने ढूंढे हैं चीज़ें जो ज़रा डिफरेंट मुझे लगी। एक जगह पे उन्होंने एक स्पेशल एक ख़त नहीं है, जैसे छोटा छोटा कोई नुक्ता बयान कर देती थी, कोई विजडम की बात, वो लिखती हैं कि बच्चों की परवरिश की तमाम जिम्मेदारी तनहा माँ पे डाल देना सरासर ज़्यादती है। हमारे हिंदुस्तानी बच्चों की तरबियत इसी वजह से नाक़िस रह जाती है कि बाप बच्चों की निगरानी सर का बोझ समझ के तनहा औरत की ज़ात पे डाल देता है। एक ये, और फिर उसके बाद वो कहती है इंतहा हो गई है कि बावजूद तालीम याफ्ता होने के भी बाज़ नाफहम बीबियाँ तालीम निस्वा के ख़िलाफ़ राय रखती हैं। मुसलमान ख़वातीन की समझ पे अफसोस होता है कि अपने हाल ज़ार का इनको एहसास तक नहीं। जब कहेंगी तालीम निस्वा को बुरा कहेंगी, ये नहीं समझती कि हमारी जहालत ने हमें किस दर्जा पे पहुंचा दिया है। ना बच्चों को परवरिश करना जानती हैं, ना बच्चों की तरबियत का सलीका रखती हैं। खाना पीना सोना जागना तो हैवान मुतलक भी जानते हैं, अलबत्ता ज़ुबान कुदरत ने अता कर दिया, इसको मौका बेमौका चलाना बेशक इनको आता है। तो वो जो पूरी जो चमन के बहुत सारे कहानियाँ हैं, ख़त हैं, उन पे सास की अतात, शोहर की अतात, घर का डोमेस्टिक रोल, ये सब कुछ उन्होंने तहज़ीब को सिखाया जो लेके चली। लेकिन हमें वहाँ पे बहुत सारे इंस्टेंसेस कहीं पे मैंने ढूंढे तालीम निस्वा और बच्चों की तरबियत और इस तरह की कुछ
آپ لے سے کہ جو نئی چیزیں آ رہی تھیں معاشرے میں اس کو ایکسیپٹ کروانے کا بھی چل رہا تھا. آپ لوگ اس پہ اگر بریفلی کامنٹ کریں دین وی ول ہیو. میں اس میں اس پوائنٹ پہ صرف ایک بات بتاؤں گی کہ یہ جو خط کی آپ بات کر رہی ہیں یہ ہر میگزین میں ایک خط ہی ہے جی. اور وہ خط باقاعدہ یہ کہہ کے انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں وہ یہ نصیحت آموز خط ہے کہ شادی کے بعد کس طرح سے وہ ایک خوش اور اچھی زندگی گزار سکتی ہیں. خاص طور سے اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے بلکہ افہام اور تفہیم کے ساتھ رہیں. تو وہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے. اس کے علاوہ جو مضمون ہیں وہ دوسرے جو چیزیں ہونی چاہیے زندگی میں ان کو کور کرتے ہیں. تو یہ ایک ملا جلا جیسے آپ نے کہا ہے تو ملا ہی جلا مگر یہ کہ خط صرف ہر میگزین میں ایک ہی ہے اور اس کا مقصد ہی یہ ہے وہ نصیحت آموز ہے. سلیقہ مندی ہے, گھر کی صفائی کا خیال ہے, اس طرح کی چیزیں, یا رشتے کی بات چل رہی ہے تو یعنی بیٹی کے کیا رول بتانے ہیں. مگر یہاں میں ایک چیز بتاؤں جو ہماری اگلی کتاب میں اسی گمشدہ تحریروں کے حوالے سے بتا رہی ہوں. جو ہماری اگلی کتاب ہے وہ ایک جاسوسی ناول ہے جو انہوں نے بنت فاطمہ نے لکھی ہے. اس میں ان کا چھوٹا سا ہم نے سوانحی خاکہ بھی دیا ہے. اس کی ایک جگہ پہ انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ میں دو تین بار میں کچھ ایسی بات کر چکی ہوں جس سے کہ میرے جو شوہر ہیں وہ اگری نہیں کرتے. تو میں کوشش تو کروں گی کہ میں وہ بات نہ کروں جو انہیں پسند نہیں ہے مگر اگر مجھے کرنا پڑی تو پھر میں انہیں سمجھا دوں گی کہ میں نے کیوں کیا. تو اور یہ میں 100 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. میں ایک چھوٹی سی میرا بھی یہی خیال ہے. یہ تمام جو تحریریں ہیں پڑھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ بہرحال ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں جو پدر سری معاشرہ ہوتا ہے اس میں ایک خاتون اگر جب اپنی آئیڈینٹی اپنی شناخت اور یا اپنا اسپیس اپنی بات کا کینوس اگر وہ انشیور اس کو یقینی بنانا چاہتی ہیں ان کے لیے ایک بڑے کینوس کی ضرورت ہوتی ہے. اور انہوں نے وہ میگزین کی صورت میں یہ تحرک ہے ایک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان 5-6 بہنوں کا اور ان کی کزنس کا ان میں بھابھیوں کا بھی کچھ ہے نا, بھابھیاں بھی بیچ میں شامل ہیں. تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک تحرک ہے جو یہ صرف اور صرف میگزین نہیں ہے. It's a sign of their cultural dynamics. Yes, which is going to grow. Yeah, which is going to grow and that leads through the Pakistani movement. اور وہ living culture. Yes, of course. تحریک پاکستان میں وہ مگر وہ اس وقت جب کہ ان کے جو عرفہ صاحبہ کے جو بقول ان کے محبوب ہیں جنرل ضیاء الحق ان کے بعد وہ ایک دم سے ریگریشن پہ چلا گیا. وہ خواتین جو آگے جا رہی تھیں ان کا ذہن ہی. اگلی بات میں جو کہنا اگلی بات میں یہ کہنا چاہوں اس میں دیکھیں کہ ان تحریروں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو فیصلے کا اختیار ہے بہرحال وہ بتانا ہی چاہ رہی ہیں خواتین کو کہ وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. Yeah, what they want to do, what you see throughout the book, through this book, which is a microcosm of the women's writing that was going on at the time, is very similar to third world writing movements in the West, in that they're constantly extending the margins from within. Yes. They're extending the space within which voices can be heard, within which they can be articulated, and their concerns sometimes sneak in, but then they enlarge the concerns until we get the bigger books. We get Ismat Chughtai telling us in Tehri Lakir that without these magazines I would not be the writer I am. تو وہ کہہ رہے ہیں کویسچن آنسر کا ٹائم ہو گیا. کویسچن لے لیتے ہیں اس پہ. جی یہ ہم اوپن کرتے ہیں, کویسچن آنسر ہیں. آپ کسی بھی پینلسٹ سے کویسچن کرنا چاہیں. جی میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو میگزین ہے میری دادی نانی وہ بھی 2 بہنوں میں شامل تھیں اور جب میں ایکٹیویزم میں آئی اور میں نے قریب سے اپنی دادی اور نانی کی باتیں بھی کیں اور سنا بھی تو فیمنزم ویمنز رائٹ جو میری دادی تھیں اور میری نانی ہمیں اپنے گھر میں کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ کوئی ہمارے حق جو ہے ہمیں نہیں مل رہا. تو جب میں اب باہر کی دنیا میں آئی اور کام کیا تو میں اکثر اپنے ساتھیوں کو اور جن گاؤں دیہات میں جاتی ہوں ان خواتین کو خاص کر کہہ کے آتی ہوں کہ دیکھیں آپ ذرا اچھی طرح سے بات کر لیں تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ہماری جنریشن میں آگے تک چل رہا ہے کیونکہ جو فساد ہے لڑائی جھگڑا ہے اس کو ہم نے عملی طور پہ دیکھا کہ وہ آپس میں ہی وٹے سٹے کی جو آپ کہتے ہیں شادیاں تھیں اور ہمارے گھروں میں تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا کبھی. کیوں
میری دادی کہتی تھی, جب وہ کہتی تھی نا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو پھر میں کہتی تھی کہ آپ تو کہتی ہیں بائبل بھی پڑھائی بھائی میاں نے آپ کو, تو یہ جو اب اسلامائزیشن ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں بس قرآن شریف پڑھو. جب میری دادی اور نانی نے اپنے بھائیوں سے اس زمانے میں ان کے بھائیوں نے ان کو بائبل پڑھائی, تو پھر یعنی کہ ہم لوگ تو بہت کشادہ دل ہونا چاہیے کہ ہر چیز کو, علم کو جہاں سے بھی ملے اس کو حاصل. ان کو کہیں ذرا رسپونڈ کریں, کیونکہ آپ اس پہ بات کر رہی تھی پہلے, تو آئی وڈ, یا آپ اس پہ. میں نے پہلے عرض کیا تھا جی کہ ان خواتین کے پاس ڈگری نہ ہوگی مگر ان کے پاس علم تھا. وہ ایک علم اور شعور کے معاشرے میں پل بڑھ رہی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ وہ معاشرہ بڑا انصاف پسند معاشرہ تھا, بہت انصاف پسند معاشرہ تھا, چاہے کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو. اور یہ نہیں تھا کہ وہاں سب فرشتے جیتے تھے, ویسے مجھے فرشتے اچھے بھی نہیں لگتے. فرشتوں کے پاس اپنی رائے نہیں ہے, اپنا شعور نہیں ہے, اپنا خیال نہیں ہے, وہ دوسرے کے لیے کیا رائے دے سکتے ہیں. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, غالب کہہ گیا بہت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ زندگی کو انصاف اور برداشت کے میزان پر گزارتے ہیں تو کڑوی بات بھی لڑائی کی بات نہیں بنتی, صرف بات کرنے کا بہانہ بنتی. اور معاشرے کی قوت اس میں ہے کہ اگر غلط ہو اور کوئی دوسرا صحیح کہہ رہا ہو تو اس کو مان لے. ایک سب سے بڑی بات جو آپ دیکھیے ان خطوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے, یہ ایک آسودہ حال گھرانوں کے خط ہیں. ہاں, ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا, وہ کہیں دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ عوامی ہیں, اور وہ کہیں دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ سب کو ایک سطح پہ لا کے کھڑا کر دیں گی. نہیں, زندگی جیسی ہے آسودہ حال گھر. مگر اسی گھرانے میں یہ بھی ہے کہ اماں زیادہ پیسے خرچ کر دیتی ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ بیٹی کو دے دو, وہ تم سے بہتر خرچ کریں گی. وہ خرچ بھی زیادہ کرتی ہیں اور 6 روپے بچا بھی لیتی ہیں. تو اب آپ اسے ایک سلیقہ کہہ دیجئے, آپ اس کو معاش کی سمجھ کہہ دیجئے, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہیں یہ آتا ہے کہ کیا ضروری ہے کیا غیر ضروری ہے. غیر ضروری پر پیچھے ہٹ جائیے اور ضروری کے لیے خرچ کر لیجئے. سب سے بڑی بات ہمیں دیکھنے کی یہ ہے, ہم نے ہر چیز کو, مجھے معاف کر دیجئے, لیبل بنایا ہے. مذہب, اور ہم سب اب اس بات کے لیے زندہ نہیں رہتے ہیں کہ ہمیں کتنا معلوم ہے, ہم کتنا جانتے ہیں, ہماری طبیعت میں کتنی کشادگی آئی ہے, ہمارا ذہن کتنی مخالف بات سننے کے لیے تیار ہے. جب میں پل بڑھ رہی تھی اس معاشرے میں تو کہتے تھے ہمارے پڑوسی بڑے شریف لوگ ہیں, ان کے گھر سے کبھی اونچی آواز نہیں آتی. ہم اب کہتے ہیں ہمارے پڑوسی کمال کے لوگ ہیں, ان کے یہاں صبح 3 بجے تک ہلا گلا ہوتا رہتا ہے. اب کس نے یہ قدریں بدلی ہیں؟ معاشرے نے بدلی ہیں نا, معاشرے کی ترجیحات بدل رہی ہیں. اور میں آپ سے معافی چاہتے ہوئے یہ کہوں گی کہ سامراج جب یہاں تھا تو ہم اپنی تہذیب کے زیادہ قریب تھے, ہم اپنے مذہب کے زیادہ قریب تھے. اس ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جس کے لیے نذیر احمد نے ابن الوقت لکھ دی. آپ کو میں ٹوکنا چاہوں کہ میں چاہ رہی ہوں کہ 1-2 میں ایک ہی بات ختم کر رہی ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ صرف ایک سامراجی اثر کے تحت ہم نے یہ کیا, نہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ میں نے تو نہیں سنا. یہ کلونیلزم, آپ کہہ رہے کلونیلزم اس کی وجہ سے تو نہیں ہوا. اس لیے کلونیلزم میں تو میرا خیال ہے ہمارا اپنی جو پہچان تھی وہ زیادہ کھل کے سامنے آئی تھی. ایسا ہی ہوتا ہاں, ہے. شکریہ. اگر یہ اعتراض نہیں تھا تو میں چھوٹا سا اس کا جواب دوں. میرا خیال ہے کوسچن لینا ہے, ہم بعد میں بات کر سکتے, کوسچن کر رہے ہیں آڈینس کو. جی, کوئی اور کوسچن؟ Thank you very much for your fruitful discussion. My question from the panel کہ پہلے بہت زیادہ پیٹریارکی اور ریلیجن کو ہم کہتے ہیں کہ پریویسلی ایسا تھا اور اسپیشلی ان دا انسٹیٹیوشنس ان ایکڈیمیا وی پروڈیوس کاؤنٹر نیریٹو ناؤ اگینسٹ ڈومیننس آف پیٹریارکی اینڈ ریلیجن. And even then the values are going to collapse more and more as compared to the past.
So, what are the other factors rather than religion and patriarchy contribute to bring this disaster in our society? If you could please elaborate. Yes. Amir, would you like to respond to this question? बताएं। Or Shahbano? میں میرا یہ خیال ہے، حالانکہ میں کوئی نہیں ہوتی یہ خیال ظاہر کرنے والی، ایک پبلشر ہوں، مگر میرا یہ خیال ہے کہ اب جو پڑھائی ہوتی ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم لکھتے ہیں، وہ ہم کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ کیونکہ ہمیں جاننا ہے، ہمیں چیزوں کے بارے میں جاننا ہے، مذہب کے بارے میں جاننا ہے، ایکچولی جاننا ہے. ہمارا کوئی ایک موٹیو، کوئی ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت ہم ایک ڈگری لے رہے ہیں، یا ہم کوئی مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جب آپ کا کوئی ایجنڈا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا دماغ بھی بہت نیرو ہو جاتا ہے. میں نہیں کہوں گی بند ہو جاتا ہے، مگر وہ اسی جس طرح ایک گھوڑے کے جو وہ لگا دیتے ہیں، وہ بہت سیدھا راستہ دیکھتا ہوا چلتا رہتا ہے، اس کو ادھر ادھر نظر نہیں آتا. جب آپ اپنی آنکھ کے اوپر لگا لیں گے وہ کہ مجھے یہ مقصد چاہیے، میں اس لیے جا رہا ہوں، مجھے یہ ڈگری ملے گی، میں اپنے پیسے کماؤں گا، یہ کر لوں گا، یا میں کمرشل کیپٹلسٹ، تو پھر آپ کو ظاہر ہے سمجھ میں نہیں، جو بھی پڑھیں گے وہ سمجھیں گے نہیں. جی. Also, any mindset that's tribal rather than inclusive is going to cause fissures in a society, and unfortunately, we have not really got rid of mental tribalisms. Tribal. However you want to define tribalism. Yes. Do we have time for more questions? چلیں اور کوئی question؟ اگر نہیں ہے تو فرق کا ایک پوائنٹ تھا. اچھا آپ پوچھنا چاہتے، آپ ایک کچھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کا تغیر وہ اس کے اندر سے نہیں پھوٹتا، بہرحال اس کے کچھ نہ کچھ تاریخی اور کچھ نہ کچھ اس کے برابر کے جو کاؤنٹر نریٹو چل رہے ہوتے ہیں، اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے. برِ صغیر کا یہ جو ٹرینکویلٹی ہم دیکھتے ہیں، سکون دیکھتے ہیں، اس ٹھہراؤ میں، اس میں یہ تبدیلی بہت بڑی پیراڈائم شفٹ آیا. اس میں کولونیلزم کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، سر سید کا نام لیا، ہم سر سید، ظاہر ہے کہ سر سید کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے اس کی تعلیمات کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کولونیلزم کا ساتھ دیا اور اس کے لیے راہ ہموار کی. ہم جب ڈاکٹر منظر نے ابھی بات کی، جو موجودہ عہد کی جو تعلیمات ہیں، اس کو ہم جو ڈسکوریز ہیں اس کی ہم بات کریں، جو نئی جو تحقیق سامنے آئی ہے، یا نئی جو مضامین سامنے، تنقیدی مضامین، تو اس کے نزدیک تو یہ ہے کہ جو کولونیلزم ہے وہ کیپٹلزم بھی ساتھ لے کے آیا. ایک تھیسس یہ ہے کہ کیپٹلزم نے انسان کو اس افراتفری سے، اس ثقافتی افراتفری سے، انگزائٹی سے جوڑ دیا جو پہلے ایک فیوڈل یا عام ذمہ دار کلچر میں موجود تھی. وہ تو بڑا ٹھہراؤ تھا. یہ بچیاں بہرحال ہمیں اس عام ذمہ دار جو میرا ماحول تھا اس کی میری رائے ہو نہ ہو، لیکن ایک البتہ ہے، یہ لڑکیاں اس ثقافتی ٹھہراؤ سے جڑی ہیں جو اربنائزیشن، انڈسٹریلائزیشن جو ہمیں ویسٹ میں دیکھ اس سے نہیں تھی. میرا نہیں خیال کہ مذہب، ٹھیک ہے ضیاء کے دور میں بڑی ایکسٹریمزم آئی، لیکن مذہب تو اس سے پہلے بھی موجود تھا. He has sparked something that I personally wants to. I think we need a 2-hour seminar on this. It's up to you now to arrange this and bring us all back. یہ تو بچیاں مذہبی ہیں، یہ تو بچیاں مذہبی ہیں، یہ تو ہاں یہ تو بچیاں ساری مذہبی ہیں. وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ جو نا وہ میں نے نماز پڑھی، میں نے اترا، تو سارے کے سارے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا آنیسٹی سے کام لینا پڑے گا. تو فاروق is fortunate because انہوں نے مجھے اشارہ کیا ٹائمز اپ. کیونکہ اصل میں مجھے لگتا ہے جو اصل ڈسکشن تھی نا، ہی ہیز جسٹ جی کنٹینیوس نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے بار بار مجھے دکھا رہی ہیں، اور انہوں نے مجھے پہلے آپ کا ایک سوال رہ گیا. آپ کا سوال رہ گیا، پوچھ لیجیے. اوکے اچھا، یہ جو انہوں نے کہا، میرا آپ سے کویسچن بھی ہے اور میرا یہ کامنٹ بھی ہے فاروق کی بات پہ کہ کلونیلزم نے بہت کچھ ہمارا آ کے ڈسٹرب کیا ہے اور یہ اس کو پرزرو، ایسا نہیں لگتا ہے؟ یا سر سید کا بھی ان کا ایک کامنٹ تھا کہ انہوں نے کلونیلزم کے لیے راہ ہموار کی. کیا سوسائٹیز کسی بھی پولیٹیکل یا ہسٹورک ٹائم پیریڈ میں اسٹیٹک ہو سکتی ہیں؟ ٹو بگن ود ایسے نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. آپ کو جو
ہسٹری ٹائم چلتا ہے تو اس کے جو آپ پہ نئی بمبارمنٹ ہوتی ہے, ایکسپوجرز آپ کے ہوتے ہیں, کاؤنٹر انکاؤنٹرز ہوتے ہیں, تو آپ اپنی کچھ چیزیں ٹرائر کرتے ہیں, ہولڈ کرتے ہیں, اینڈ یو لیٹ گو سم آف دا تھنگس وچ یو ہیو. جو آپ کو اس بک پہ بھی میں نے 2 پیسیجز پڑھ کے بتائے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو کیپ ہولڈ آف سرٹن تھنگس, پریزرو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لیٹنگ گو آف سم تھنگ جو اس جگہ پہ تھی. تو اس سارے سینیریو میں بھی تو اس کتاب کو دیکھیں کہ اس کی جو پروگریشن ہے سوسائٹی کی یا چینج ہے اس کی طرف کیا ایکسیپٹیبلٹی ہے. Also, when you destroy something and try to reconstruct it, Yes. the materials you use are always going to be changed. The brick will always change its place in the wall, I think, and what you see that's been reconstructed is never quite the same as it was. Qurratullah Haider always said this. She said, we cannot recreate a lost past. It's always going to be different from what it was. And we can't erase the trace of the colonizer's hand either. Much as we can celebrate the way we ourselves took that culture in our hands, reshaped it to suit us, actually reshaped the language to reflect new realities. Urdu is as much a modern as a traditional language. In fact, it's one of the most modern languages in the world. Unfortunately, I'm sorry, unfortunately my book is having another thesis. That book is in my hand. تو میرا خیال ہے کہ میرا thesis اس کے بارے میں I'm not opposing you. I'm talking about the question that she raised, okay? Right. کہ وہ جو question ہے, I mean کہ what we have read and what we discuss in post-colonial subject, that colonial discourses, they shaped and reshaped and re-territorialized and, you know, sometimes de-territorialized the local sensibility. I mean, in this context, if we see that these girls are very quite away from this turmoil that was being happening in the society. ان بچیوں کا ہم سے کہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ کبھی اس جو بہرحال ڈائلاگ تو ہوتا ہے معاشرے میں, ڈائلاگ مکالمے کے باوجود نہیں ہوگی, لیکن میں مکمل طور پر یہ نہیں کہہ سکتا the enlightenment they are getting, that's not very much present in the tradition. Definitely they are following the same tradition that was کیا اکبر کے دور میں یا ان کے جو مغلوں کے دور میں یا ایون مہاراجوں کے ہاں بھی یا مکمل طور پہ اندھیرا تھا, کوئی لڑکیوں کے لیے کوئی تعلیم کے مواقع نہیں تھے. نہیں کہاں بھائی, خواتین. No, you got educated women throughout. And Nazir Ahmad said his own mother taught him Urdu. That was a lot of simplification on things, like maybe the Thairav that we are discussing throughout is from a certain class as well. Like we can't generalize کہ اس زمانے میں یہ ایک ٹھہراؤ تھا, وہ تھا لیکن وہ افسانوں کی حد تک بھی اور بہت سے کچھ پارٹیکولر کلاس میں تھا, اور جو ہمارے خاندانوں میں ایک مڈل کلاس سے جو چلا آ رہا تھا, it's probably not depicting a lot of other cases that were happening. And if you don't see this, if you see the lower class, you don't see this at all there. Also the woman depiction and the expectations of on women that were on this particular era, like جہاں پہ ہم اکبری اصغری کی بھی بات کرتے ہیں, یا یہاں پہ بھی جہاں پہ وہ ایک completely domestic, but there were women at that time who were actually جو انہوں نے پاکستان کی تحریک میں بھی the one who were like taking like in Peshawar they were doing a lot of things. So there were women, those women as well, and they were coming from a certain different background, and there is no depiction of that. But they were women who were studying a lot, and they had maybe some domestic life, but again depiction kahan pe nahi thi, where there was no like you know, like in the literature there is not a lot of depiction of women who were leading, who were activists, who were like, you know, going out with men, you know, and like there is this you do have autobiographies of important women. Janara Shahnawaz, Shaista Karamullah, they all wrote about their involvement. ان کے کامنٹ کو یوں میں آپ سے لینا چاہوں گی آپ کی اوپینین کہ ان کی جو بات تھی نا کہ ویمن کی ڈپکشن نہیں ہے, وہی جو امیجز آف وومن کی موومنٹ ویسٹ میں چلی تھی, اور وہی پرانی ڈسکشن پہ ہم اگر چلیں کہ جو میل ریٹن ٹیکسٹ ہے, مردوں کے لکھے ہوئے جو لٹریچر تھا, اس میں تو اس طرح کی خواتین کا ذکر نہیں تھا. لیکن واٹ اباؤٹ دیز وومن جو یہ لکھ رہی تھی, جنہوں نے یہ پروڈیوس کیا, کیا آپ کا مائک آف ہو رہا ہے, آپ کا مائک جو انہوں نے یہ جو سوسائٹی جو ایک کنٹینیوٹی تھی سوسائٹی کی یا کلچر کی, اور اس میں پیچھے اسٹیٹک نہیں ہونا تھا, لیکن اس میں پازیٹیو امیج آف دا ویمن کہ دے آر دی ایکٹیو کنٹریبیوٹرز آف واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دیم, ان کی ایجنسی. کیا ہمیں چمن کی رائٹر سے یا چمن کے اندر جو مواد ہے, ہمیں یہ امپریشن ملتا ہے اس سے؟
کس حد تک ان کا کنٹریبیوشن ہے ویمن کے اس امیج کو آگے کرنے میں جو ایکٹیو امیج آف دا ویمن ہے. دیکھیے میری ایک بات سنیے, کوئی ایک پاکٹ کسی امیج کو انہینس نہیں کرتی. آپ کیا دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں مختلف پاکٹس تھیں, اور میرا تو خیر جو میرا کہنا تو بالکل ہی ایک میں تو بلیو ہی کچھ اور کرتی ہوں, بیکاز اگر آپ دیکھ لیں تو آپ سب کی زندگیوں میں آپ کی ماؤں کا سب سے زیادہ اسٹرانگ اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ پیٹریارکل کیا کہہ رہے ہیں, اب وہ ماں اگر وہ ماں آپ کو یوں کر دے گی بچپن میں, صحیح عمر میں نہ کرے دوسری بات ہے, تو آپ ادھر ہی جائیں گے. ماں ادھر کر دے گی آپ ادھر جائیں گے. تو الگ الگ پاکٹس میں جو مائیں تھیں وہ اپنے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی تھیں اپنے حساب سے. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے دیکھنے کا, ایک طرح سے آپ سوسائٹی کو دیکھ سکتے ہیں, یو سی. تو یہ خواتین ان 4 سال میں کیا کچھ, یہ تو ایک آرکائیول ویلیو کی کتاب ہے کہ ان 4 سالوں میں 100 سال پہلے یہ خواتین جو آج کل کے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے بہت مذہبی خاندان تھا, مگر وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہی تھیں کہ انہوں نے کسی میں کوئی 5 وقتہ نمازی کا ذکر, وہ ان کی پرسنل چیز تھی. نماز پڑھتی ہوں گی, روزے رکھتی ہوں گی, بٹ اس کو انہوں نے یہ نہیں بنایا تھا کہ تم بھی پڑھو, تم نہیں پڑھو گے جہنم میں چلے جاؤ گے, تو وہ ایک وے آف لائف تھا جو ان کا پرسنل تھا, جو وہ بلیو کرتی ہوں گی کیونکہ بہت ڈیپلی ریلیجس فیملی تھی, مگر اس کا باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ ان کی اپنی تو پرسنل چیز تھی. تو آئی تھنک یہ ایک آرکائیول ویلیو کی کتاب ہے, اس کا کوئی ہم اثر نہیں اتنا دیکھ سکتے, سمجھ سکتے ہیں البتہ کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوتا تھا اور کیا نہیں ہو رہا. That's all. بات ہے کہ اس کتاب کی جو خوبصورت نثر ہے اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کی. That's what I was talking Yes, about as well. it's beautiful prose that they have written. Yeah. I think مجھے تو it بہت preserves خوبصورت the نثر- language yes. the way it was Yes. spoken at its نثر purest. بہت yeah. خوبصورت نثر لکھی ہے. ہاں، ٹھیک ہے. ہاں. کہ لوگ بیٹھ گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود اتنی خوبصورت اردو ہے, اس میں کوئی آپ کو بناوٹ نظر نہیں آتی ہے, خوبصورت سلیس اردو لکھی گئی ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی ہے. تو وہ شاید وہ ایک پرانا جو کلاسیکل کانسیپٹ آتا تھا نا اسٹائل کی, دیکھ کے سبلمٹی آف دا سول از ریفلیکٹڈ ان دا سبلمٹی آف دا اسٹائل, کہ آپ کے اندر جو ایک اسٹریٹ فارورڈ نیٹ ہے, ایک آنیسٹی ہے اور سلیقہ ہے, وہ جب آپ لکھتے ہیں تو وہی سلیقہ, وہی اسٹریٹ فارورڈنیس اور خوبصورتی آپ کے اسٹائل میں ہوتی ہے. ان نیسیسری ورڈنگ مجھے اس میں نظر نہیں آتی ہے, اور ان نیسیسری ڈیٹیلز نظر نہیں آتی ہیں کہ باتوں کو گھما پھرا کے بتایا جائے. خوبصورت بڑے سویٹ میٹھے طریقے سے ایک بات کڑوی سے کڑوی بات کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے. تو میرا خیال ہے عامر یا آپ میڈم اس پہ تھوڑا سا, اگر اردو زبان کا جو 1914 15 20 تک ہمارے استعمال ہوتی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مروبیت بہت دیر میں آئی کہ اردو ایک نامکمل زبان ہے, اردو ایک ناقص زبان ہے. کوئی بھی زبان ناقص ہو جائے گی اگر اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا, کوئی بھی زبان نامکمل رہ جائے گی اگر وہ رواج میں نہیں رہے گی. اس کے ساتھ کوئی اردو کا مسئلہ نہیں ہے. یہ لڑکیاں وہ زبان لکھ رہی ہیں جو زبان ان کے ارد گرد بولی جا رہی تھی. یہ وہ زبان نہیں ہے جو انہوں نے خود کہیں سے ڈکشنری سامنے رکھ کے لفظ تلاش کر, یہ وہ زبان نہیں ہے, یہ ایک بے ساختہ زبان. یہ وہ زبان ہے جو عام طور پر تہذیب کے لہجے میں بولی جاتی تھی. آپ کے لفظوں میں تہذیب نہیں رہی, آپ کے لہجے میں تہذیب نہیں رہی, آپ کے خیال کے انتخاب میں تہذیب نہیں رہی, تو اس میں اردو کا کیا قصور ہے؟ اس میں اردو کا یا انگریزی کا یا فارسی کا یا کسی بھی زبان کا کیا قصور ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 4 سال کی بات ہے, 1914 سے 1918 تک. پرانے وقتوں میں 4 سال کی عمر میں مکتب پڑھا جاتا تھا, 4 سال 4 مہینے 4 دن علم کی ابتدا ہوتی تھی. تو ایک بات یہاں بھی, ایک صاحبزادی 1899 میں پیدا ہوئی ہوں گی, ایک 1901 میں پیدا ہوئی ہوں گی, ایک 1902 یا 3. اب دیکھیے, اور ان 4 سالوں کی زندگی میں 3, اور یہ کہہ دینا کہ
ہمیں یہ سب باتیں ہم نے اپنی زندگی میں خدا جانے کہاں سے داخل کی ہیں. میری کچھ دوست ہیں بہت نسائیت کے ستائش کرنے والے, وہ مجھ سے بہت خفا ہیں. میں نے اس ایک وقت میں نہ جانے کیوں انگریزی میں تقریر کر دی تھی, اب تو میں بغاوتاً اردو بولتی ہوں. اور میں نے یہ کہا تھا کہ I don't wish to live in a feminine world and I don't wish to live in a masculine world. I wish to live in a human world. یہ ہر وقت صنف میں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے زندگی کو. میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں, مگر سب مل کے کام کر لیتی ہیں نا. Yeah, but that's the demand you find in women's writing of the time. They're asking for a world in which women are equal and included. یہ کہہ دینا, میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں. سامراج نے ہمارا بگاڑا جب ہم آزاد ہوئے. جب تک ہم سامراج کے غلام تھے, ہم اپنے خیال, اپنی فکر, اپنی زبان, اپنے احساس میں کہیں آزاد تھے, کہیں آزاد تھے. اور آپ نے کچھ سر سید کے ساتھ ظلم کر دیا ہے. Should we wind up now? اچھا, so it was really very delightful discussion. I personally enjoyed. تو وہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری خوبصورتی ملے گی جو شاید ہم یہ کر نہیں سکے. ہم نے اپنا جو بیک گراؤنڈ ایک نالج ہے, جو تھیریز پڑھی ہوئی ہیں, ہسٹریز پڑھی ہوئی ہیں, وہ بھی اس پہ امپوز کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کتاب کو 1914 میں جو خطوط لکھے گئے اور پھر اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے قصے اور باتیں بتائی گئی, اس کو اسی کانٹیکسٹ میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو زندگی کی ایک خوبصورتی تھی, ڈسپائٹ وہ جو کلونیل کرائسس چل رہا تھا اس وقت, کلونیلزم, ڈسپائٹ جو اپنی فریڈم کی موومنٹس چل رہی تھی, خلافت موومنٹ بھی چل رہی تھی, جو بھی ہو رہا تھا, ڈسپائٹ آل دیٹ سوشل میس وچ وی ہیڈ ایٹ دیٹ ٹائم, آپ کو اس کتاب کے اندر ایک خوبصورتی, ایک ٹھہراؤ, ایک سلیقہ ملے گا. اور میں اسی بات پہ ختم کروں گی جو میڈم عارفہ نے کہی ہے کہ جب بھی اوپریشن کے ٹائمز ہوتے ہیں, جب بھی کلونیلزم ہے, اوپریشن ہے, اوپر سے کوئی قبضہ کر کے بیٹھا گیا, ہم اپنے کلچر, اپنی روایات اور اپنی تہذیب کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. فریڈم کے بہت سارے فروٹس ہوتے ہیں لیکن اس کی کچھ سیکریفائسز ہوتی ہیں, اور اس کی سب سے بڑی یہ سیکریفائس ہے کہ ہمیں وہ چیزیں جو رکھنا چاہیے تھا جن پہ ہولڈ, وی لیٹ دم گو. So thank you very much for being patient and thank you for your cooperation. اپنے پینلسٹ کے بھی تھینک یو کہتی ہوں. Thank you so much for being with me.